الإسلام ديني ومحمدا رسول. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم رب زدنی علما نافعا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا ہے. قوم ثمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے. سابقہ جمعۃ المبارک قوم عاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور ان کے حالات، ان کی نافرمانیوں اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا. آج قوم ثمود کی باتیں، ان کے حالات اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آیت مبارکہ نمبر 61 سے 69 تک 69 تک سورہ ہود میں اس قوم کا تذکرہ فرمایا اور سورہ اعراف میں آیت مبارکہ نمبر 73 سے 79 تک اس قوم کا تذکرہ موجود ہے. دیگر بھی مختلف مقامات پر اشارتاً موجود ہیں، لیکن تفصیل سے ان دو مقامات پر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ ہود آیت مبارکہ نمبر 61 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور ثمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا. قال انہوں نے کہا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. ہوا انشأکم من الارض، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا. فاستغفروہ تو اس سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے. واستعمرکم کی تفسیر میں تفسیری معنی کے طور پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم زمین میں محلات بناتے ہو. جیسے آج پیسے والا دو گھر بناتا ہے، ایک موسم گرما کے اور ایک موسم سرما کے. گرمیوں کا گھر وہ کہیں اور بناتا ہے اور سردیوں کا گھر کسی اور جگہ پر بناتا ہے. تو ایسے ہی ان لوگوں کا حال تھا کہ گرمیوں میں یہ محلات بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے، یعنی محلات بنا کر اس میں رہتے تھے. اور سردیوں کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر انہوں نے غاروں میں گھر بنائے ہوئے تھے، وہاں پر گوشہ نشین رہا کرتے تھے. وہاں پر یعنی رہا کرتے تھے، گوشہ نشین سے مراد یہ وہاں زندگی گزارا کرتے تھے. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں اس زمین میں آباد کیا. تو کہنے لگے یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو آپ ہمارے درمیان تھے، ہمیں آپ سے بہت امیدیں وابستہ تھی کہ آپ سخی تھے، عادل تھے، صادق تھے، امین تھے. تو ہم آپ کے بارے میں بڑی امیدیں رکھتے تھے کہ آپ ہمارے سردار بنیں گے، ہماری سرداری کریں گے، ہماری قوم کو ترقی دلائیں گے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اور اب آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، تو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں. جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو
اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی، تو فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، تو تم نقصان پہنچانے کے سوا میرا کچھ اور نہیں کچھ نہیں بڑھا سکو گے، کچھ اور اضافہ نہیں کر سکو گے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیہ، تمہارے لیے نشانی کے طور پر، فَذَرُوهَا، تو اسے چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ دراصل انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت توحید، تبلیغ الہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الہیت کی الوہیت کی دعوت پر کے جواب میں کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیے، ہمیں نشانی دکھائیے، اور نشانی یہ ہو کہ پہاڑی میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو، اس کی یہ اوصاف، یہ خصلتیں، یہ عادتیں ہوں۔ اگر آپ نے وہ معجزہ دکھا دیا، ایسی اونٹنی نکال لی، تو ہم کہیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ ہم آپ کو سچا نبی نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لو، اگر میں نے اونٹنی نکال دی تو کیا تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، اس کی توحید کو مانو گے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو گے، اسے معبود تسلیم کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے وعدہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور پہاڑی شک ہوئی، اور اس پہاڑ کی اوٹ سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ جیسی خصوصیات اوصاف انہوں نے ذکر کی تھی، وہ ساری خصوصیات و اوصاف اس کے اندر موجود تھے۔ پریگننٹ بھی تھی، حاملہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، معجزے کے طور پر اس کی کچھ نشانیاں بھی تھیں جسے انسان پہچان سکتا تھا کہ اللہ کی نشانی ہے، معجزہ ہے۔ پہلی نشانی یہ تھی کہ یعنی ایک دن ایسا ہوتا تھا کہ جس میں یہ اونٹنی پورے قبیلے کا پانی پی جایا کرتی تھی، دیگر جانوروں کو، دیگر انسانوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ ایک دن یہ پیتی تھی، اگلے دن انسان اور دیگر جانور وغیرہ پیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ معجزہ۔ پھر دوسرا معجزہ یہ کہ جس دن یہ سادہ پانی پی لیا کرتی تھی، اس دن اس کا دودھ اتنا نکلتا تھا کہ پانی کی جگہ پر سارے قبیلے کو کفایت کرتا تھا، پورا قبیلہ پی لے۔ دوسرا معجزہ۔ تیسرا معجزہ یہ کہ اکیلی اونٹنی اتنا پانی پی جائے، جانور ہو یا انسان، کوئی بھی پورے قبیلے کا پانی نہیں پی سکتا، یہ بھی ایک معجزہ، یہ بھی معجزہ ہونے کی ایک نشانی۔ پھر چوتھی نشانی یہ تھی کہ جس دن اس کی باری ہوتی تھی پانی پینے کی، اس دن کوئی جانور پانی کو منہ نہیں لگاتا تھا، صرف یہ اونٹنی ہی پانی پیتی تھی۔ تو یہ ساری نشانیاں اس بات کی طرف دلالت کرتی تھی کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے جو انہوں نے طلب کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اب انہیں چاہیے کہ یہ اسے تسلیم کرتے ہوئے اسے تنگ نہ کریں اور اللہ کی توحید، وحدانیت، ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کریں۔ انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، اور اوپر سے ناشکری کہ ہمیں ایک دن پانی نہیں ملتا، نہ جانوروں کو ملتا ہے، نہ انسانوں کو ملتا ہے، اوپر سے وہ ناشکری۔ شکر گزاری کرنے کے لیے یہ پہلو نہیں دیکھ رہے کہ جس دن پانی نہیں ملتا اس دن پانی کی جگہ پر دودھ ملتا ہے، اور یہ اونٹنی کا ملتا ہے، پانی کا متبادل، اس سے زیادہ یوں کہہ لیں لذیذ، اس سے زیادہ صحت مند، صحت بخش غذا پرووائڈ کی جا رہی ہے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہی۔ ناشکری قلب کے اندر بسی ہے اور تسلیم
نہیں کر رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو۔ اس قوم میں ایک عورت تھی، بہت خوبصورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، جوان تھی، دونوں خوبصورت تھیں۔ تو اس نے 2 لوگوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو قتل کر دو، اس کو نقصان پہنچاؤ، تو میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، تم میں سے جس سے نکاح کرنا چاہے گا میں اس کی شادی کر دوں گی انعام کے طور پر۔ وہ دونوں لالچ میں آ گئے، راضی ہو گئے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام نے وضاحت سے فرمایا تھا کہ فَذَرُوهَا، اسے چھوڑ دو، اسے تنگ نہ کرو، لا تمسوها بسوء، اسے برائی کے ساتھ چھونا نہیں، اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھنا نہیں۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ جمعہ کے دن وہ دونوں گئے اور انہوں نے اونٹنی کی کونچیں یعنی گھٹنوں کے اوپر سے رگیں کاٹ دی، جسے خون بہا اور وہ اونٹنی انتقال کر گئی۔ جمعے کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ ہود میں فرمایا فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ فقال، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اب 3 دن تک اپنے گھروں کے اندر زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ جمعے کا دن تھا، علیکم السلام، انہیں مہلت ملی کہ 3 دن تک اب زندگی گزار لو، عذاب کا انتظار کرو۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک وعدہ ہے، 3 دن کے بعد جو آئے گا وہ جھوٹا نہ ہوگا۔ ہفتے والے دن ان کی شکلیں بدلی، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اتوار والے دن زلزلہ آیا اور ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آگاہ فرما دیا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام 2 ایماندار تھے، انہیں لے کر پہلے جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جب یہ سارے ہلاک ہو گئے، عذاب کا شکار ہو گئے، تب آپ ان کے اوپر سے گزرے، ان کی لاشوں پر سے گزرے اور ہر ایک کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے آگے عذاب جس کا تم انتظار کر رہے تھے، جس کی تم ڈیمانڈ کر رہے تھے، جس کا تقاضا کر رہے تھے، ہمیں چاہیے، مل گیا وہ عذاب اور سکون مل گیا۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام بھی مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور باقی ساری زندگی آپ نے وہاں پر گزار دی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، تو ہم نے صالح کو والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کرتے ہوئے، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کے یومئذ، اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تمہارا رب بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ایک سخت قسم کی آواز نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے گرے پڑے تھے، ایسے مرے پڑے تھے، ایسے ملیا میٹ ہو گئے تھے، گویا کہ کبھی یہاں پر رہتے ہی نہیں تھے، نام و نشان تک مٹ گیا۔ فرمایا الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو، خبردار، بے شک قوم سمود وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کی وحدانیت سے منہ پھیرا، اپنے رب کی ربوبیت کو تسلیم نہ کیا، اس کی فرما برداری سے روگردانی کی۔ الا بعدا لثمود، خبردار، لعنت ہو سمود پر۔ ناظرین، یہ اختصار آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ اختصار سے واقعہ یہ قوم سمود کا ہے۔ قوم سمود کی اگر قوم ہود کی طرح نافرمانیوں کا جائزہ لیا جائے تو انہوں نے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، حکم عدولی کی، سرکشی کی۔ انہیں حکم ہوا کہ اس اونٹنی کو معجزہ مان کر اللہ کی توحید کو تسلیم کرو۔ نمبر 1 تو انہوں نے اسے معجزہ نہ مانا، جبکہ نشانیاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ واقعاتاً اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ واقعاتاً معجزے کے طور پر پیدا کی گئی ہے، کہ نہ تو اس کا حمل کسی نے دیکھا جس سے پیدا ہوئی، نہ اس کی ماں باپ کو دیکھا، اور نہ یہ جیسے عام اونٹنیاں اپنے حمل میں رہتی ہیں پھر بعد میں پیدا ہوتی ہیں، ایسا نہیں دیکھا۔ اس کے بچہ پیدا ہوا
تو وہ جانور کو جانور سے ملاپ کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر حمل ٹھہرتا ہے، ایسا بھی کچھ نہ ہوا. یہ ایسے ہی پریگننٹ نکلی، پھر اس کی ڈلیوری ہوئی، بچہ بھی پیدا ہوا. انہوں نے اس کو نشانی نہ مانا اور نافرمانی کی طرف لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی تسلیم نہ کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب الہی. اور ایسا عذاب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الم یغنوا فیہا، ایسے ختم ہو گئے، ایسے مٹا دیے گئے صفحہ ہستی سے جیسے کبھی یہاں پر تھے ہی نہیں. نام و نشان تک مٹا دیا گیا. اور آج بھی صرف نصیحت کے طور پر ان کے واقعات موجود ہیں، ورنہ ان کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں. یہ سبق آموز واقعہ جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ انسان بنیادی طور پر نافرمان نہ ہو. اب نافرمانی کسے کہیں گے؟ گناہ کسے کہیں گے؟ تو کہا جاتا ہے کہ گناہ صرف وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور جس کے بارے میں تجھے یہ خطرہ ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. لوگوں کو پتہ چلے گا تو شرمندگی ہوگی، رسوائی ہوگی، میرا نام بدنام ہوگا. جس کام کے بارے میں اس طرح دل کھٹک رہا ہے اس کا مطلب وہ گناہ ہے، وہ نافرمانی ہے. اور اجتماعی طور پر ہمیں اس طرح کے سارے کاموں کو چھوڑنا ہوگا، چاہے اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، آنکھ سے ہے، زبان سے ہے، ٹانگوں سے ہے، شرمگاہ سے ہے، دل سے ہے. جس چیز کے بارے میں ہمیں یہ کھٹکا ہوتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اولاً تو ہمیں کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے جان لینا چاہیے کہ میرا یہ کام گناہ ہے یا نہیں. اگر گناہ محسوس ہو تو اسے چھوڑنا چاہیے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر اجتماعی یا انفرادی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح کے گناہوں کی پکڑ کے حوالے سے بہت سارے مقامات پر اپنے بندوں کو جھنجھوڑا ہے، اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، اپنے بندوں کو متنبہ کیا ہے کہ مان جاؤ، تم نافرمان نہ ہونا. فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولییا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار. برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے گرفت کا شکار ہوگا، پکڑا جائے گا. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا باقی نہ بچتا. بہت سارے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاف فرما دیتا ہے. ہر گناہ پر گرفت تو ہوتی نہیں ہے. اگر ہر گناہ پر گرفت ہونے لگ جائے تو زمین پر بچنے والا، چلنے والا کوئی دابہ باقی نہ بچے. تو اولاً تو ہمیں ان نافرمانیوں بھری زندگی سے نجات پانا ہوگی، ہمیں ان نافرمانیوں بھری زندگی سے بچنا ہوگا. ہمیں یہ زندگی چھوڑنا ہوگی جس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردان کر دیا. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، یہ اس کا کرم ہے کہ انسان نیکی ایک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلہ یجزی الا مثلھا، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کا بدلہ اس کی مثل ملے گا. اب یہ کہا گیا گناہ ایک کیا تو ایک ہی سزا ملے گی، ایک ہی اس کا وبال ملے گا. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں گناہ کا اگرچہ بدلہ ایک کا تذکرہ موجود ہے کہ ایک ملے گا، لیکن اپنے ساتھ بہت ساری نحوستیں لے کر آتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بدلہ ملے گا، مثل ملے گا، لیکن اپنے ساتھ گناہ بہت ساری نحوستیں لے کر آتا ہے. ہمارا گناہ ابلیس لعین کو، ابلیس ملعون کو خوش کرتا ہے، یہ وبال نہیں ہے. ہمارا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارتا ہے.
یہ وبال نہیں ہے، یہ گناہ جہنم کے قریب کرتا ہے، یہ وبال نہیں ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اپنی جان کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، یہ وبال نہیں ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا باطن ناپاک ہو جاتا ہے، گندے خیالات آتے ہیں، روحانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ گندے خیالات اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں اس وقت روحانیت دل میں نہیں آ رہی، یہ وبال نہیں ہے گناہ کا، یہ گناہ کی نحوست نہیں ہے، یہ نافرمانی کا ایک ایسا وبال نہیں ہے جو انسان کے قلب کے اوپر بلا واسطہ مؤثر ہو رہا ہے۔ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین کو لکھنا پڑتا ہے، تو وہ گناہ لکھتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو انسان انہیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ ایک وبال، ایک نحوست نہیں ہے گناہ کی نافرمانی۔ گناہ کرتے ہوئے انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرتا ہے۔ حضور اپنے امتی کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، اور امتی کی جب گناہ بھری زندگی کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں، اور ہم تو حضور سے محبت کرنے والی قوم ہے، اور اپنے گناہوں سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ یہ گناہوں کی نحوست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، گناہ کی سب سے بڑی نحوست وہ یہ ہے کہ انسان کی نافرمانی، اس کی حکم قبولی کی عادت رفتہ 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 اس کے ایمان کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری اور سیدنا شیبان راعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات روتے رہے۔ سیدنا شیبان راعی نے وجہ پوچھی، حضرت پوری رات سے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے برے خاتمے کا خوف ہو رہا ہے، پتہ نہیں ایمان کا خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا کیوں؟ کہتے شیخ میں نے ایک بزرگ سے 40 سال تک علم حاصل کیا، اور اس نے 60 سال تک مسجد الحرام میں اللہ کی عبادت کی، جب میں نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا اس کا خاتمہ کفر میں۔ سیدنا شیبان راعی نے فرمایا اے سفیان، وہ اس کے گناہوں کی شامت تھی، آپ اللہ کی نافرمانی ہرگز مت کریں۔ اب سوچیں، جو 40 سال تک پڑھاتا رہا، دین پڑھاتا رہا، 60 سال تک مسجد الحرام میں عبادت کرتا رہا، پتہ نہیں کون سے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہو گئی۔ اور ہم جب اپنی زندگی میں جھانکتے ہیں، ہم جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، ہمیں اطاعت کم اور نافرمانیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ہم سب اس پر شیخیاں مارتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ میدان محشر میں حضور کی شفاعت پا کر بخشے جائیں گے، ہم قبر میں حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اپنی قبر کی زندگی کو روشن کر لیں گے، اپنے قبر کے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر لیں گے، لیکن یہ تو اس وقت ہوگا جب مرتے وقت ایمان سلامت ہوگا۔ اور یہ اجتماعی مصیبتیں، اجتماعی آفتیں جس کا ہم بحیثیت امت شکار ہو جاتے ہیں، اس میں جب گناہوں کی عادت میں لتھڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ٹینشن اور بڑھ جاتی ہے، پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جہاں پوری قوم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، کسی نے 1 روپیہ، کسی نے 100 روپے، کسی نے 1000، کسی نے 10,000، جس سے جیسے جتنا بن پڑا اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے حصہ ملایا، تعاون کیا، لیکن وہاں ایسے کم بخت لوگ بھی تھے، ایسے کم نصیب لوگ بھی تھے جنہوں نے یہاں پر بھی لوٹ بازاری کا اپنی عادت کو نہ چھوڑا۔ گناہوں بھری عادت وہ اس زندگی میں ایسے رچ بس گئی کہ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، اس غمخواری کے وقت میں اپنے بھائیوں کی غمخواری کرنے کی بجائے
وہ مبتلا ہوئے تو کس چیز میں؟ یہاں بھی نافرمانی. کسی نے اشیاء خرد و نوش کے ریٹ مہنگے کر دیے، کما لو جتنا کمانا ہے. کسی نے کرائے بسوں کے زیادہ کر دیے، لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے. کچھ ایسے بھی نظر آئے کہ جنہوں نے با اعتماد ادارے جن کو لوگ فنڈز ڈونیٹ کر رہے تھے ان کے نام پر فیک ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ایسی پوسٹیں بنائی کہ اپنا نمبر، اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کیا اور لوگوں سے پیسے بٹورے. اس طرح کے نافرمان اور گندی طبیعت، گندی خصلتوں کے مالک بھی اس معاشرے میں پائے جانے لگے کہ امداد جا رہی ہے مستحق لوگوں تک. کسی نے رابطہ کیا، کانٹیکٹ کیا، پتنی کہاں سے معلومات نکالی ہوگی کس کو یہ امداد چاہیے، کس کو یہ راشن چاہیے، کس کو یہ چیز چاہیے، وہ وہاں تک لے کر جا رہا ہے. اور وہاں کسی کو بتایا بھی ہوگا ہم آ رہے ہیں، وہ انتظار بھی کر رہا ہوگا مستحق، لیکن راستے میں لوٹ لیا. یہ گندی خصلتوں کے مالک یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، یہ معاشرے سے انسانیت مٹانا چاہتے ہیں. گناہوں کی عادت ہے. کئیوں کے بارے میں پتہ لگا کہ دوسرے شہروں میں کمانے کے لیے آئے ہوئے تھے. جب پتہ لگا کہ ہمارا علاقہ سیلاب کی آفت میں ہے، مصیبت کی آفت میں ہے، تو بجائے اس کے کہ اب وہاں سے لوگوں کو نکال کر یہاں کنورٹ کیا جائے، خود وہاں پہنچے کہ پیسہ آئے گا بھائی، یہاں کما کے لینا پڑے گا، وہاں بغیر کمائے مل جائے گا. یہ گندی عادتیں ہیں، یہ نافرمانی کی عادتیں ہیں. اب یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ جب مریں گے تو مرتے وقت ایمان کی حالت کیا ہوگی. یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ مریں گے تو مرتے ہوئے یہ اعمال خوفناک شکلوں میں آئیں گے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم نور بصیرت سے اپنے باطن کو دیکھو تو وہ طرح طرح کے درندوں کے گھیرے میں ہے. غصہ، شہوت، کینہ، حسد، تکبر، خود پسندی، ریاکاری وغیرہ. اگر تم گناہوں کے نظر نہ آنے والے ان درندوں سے لمحہ بھر کے لیے بھی غافل ہو، اگر گناہ کرتے ہوئے تو یہ درندے تمہیں کاٹتے اور نوچتے ہیں، اگرچہ فی الحال تمہیں اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور تمہیں نظر بھی نہیں آ رہے، مگر مرنے کے بعد قبر میں پردہ اٹھ جائے گا اور تم ان درندوں کو دیکھ لو گے. ہاں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ گناہوں نے بچھوؤں اور سانپوں وغیرہ کی شکل میں قبر میں تمہیں گھیر رکھا ہے. ایک جگہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کرنے کی عادت انسان کی طبیعت میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو مرتے وقت، نزا کے وقت انسان کو یہی خیالات آتے ہیں. اس وقت جب اسے ایمان لے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، نزا کے وقت روح کھینچنے کی تکلیف، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ نزا کی جو تکلیف ہے، روح نکلنے کی جو تکلیف ہے، اس کی وجہ سے انسان کے جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے، پیشاب پاخانہ نکل جاتا ہے اس تکلیف کی وجہ سے. ایک تو وہ تکلیف، اور اوپر سے یہ گناہ، اور اس کی وجہ سے شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے کہ ایمان تباہ کر دے. پھر اوپر سے گناہوں بھرے خیالات. یہ ہمارے نوجوان گندے خیالات میں، فیک آئی ڈیز کے ذریعے خواتین کو لینے کے چکر میں، خواتین کے ساتھ دوستیں کرنے کے چکر میں، ان سے افیئر بنانے کے چکر میں جو الٹے سیدھے خیالات میں پوری رات گزار دیتے ہیں، موت کے وقت یہ خیالات آئیں گے. تو اگر ایمان چلا گیا، اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا، تو پھر قبر میں شفاعت کیسے ملے گی؟ پھر کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ تو یہ بے حیثیت قوم، ہم نافرمانی کی عادتوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، مبتلا ہے نا، ہمیں اس کو دور کرنا ہوگا. نمبر 1، گناہوں کو پہچانیں. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ گناہ وہ ہے جس کے بارے میں یہ کھٹکا ہو کہ کسی کو پتہ لگ گیا تو شرمندگی ہو. جس عادت، جس کام کے بارے میں یہ کھٹکا ہو رہا ہے، بس سمجھ لیں کہ یہ گناہ ہے. اور جو گناہ ہے اس سے بچنا واجب ہے، اس سے بچنا لازم ہے. اور اگر وہ عادت بن گیا تو پھر کسی کی مصیبت، کسی کی آفت، کسی کا یہ کہہ لیں کہ
پریشان ہونا یہ بھی ہماری اس عادت کو چھڑوا نہیں پائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آج قوم میں ایسے بے حس بھوکے گندے بھیڑیے پائے جاتے ہیں، کیونکہ پریشان ہوا، اسے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اسی کو چونا لگا کے مزید لوٹ لیتے ہیں۔ کسی اجنبی کو اس کے گھر پہنچانے کی بجائے سارے دن گھما کر ایکسٹرا پیسے چارج کرنے والے یہ ڈرائیور اس معاشرے میں نہیں پائے جاتے۔ یہ دراصل گناہوں کی عادت ہے جو نحوست بن کر اجتماعی طور پر معاشرے میں اثر انداز ہوتی ہے اور معاشرے سے پھر انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم نے ایک معذرت کے ساتھ بڑا آسان سا جملہ ہم نے کہنا شروع کر دیا، وہ یہ کہ بس یہ مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، جبکہ یہاں جو صورتحال ہے آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ اس سیلاب زدہ علاقوں میں اگر کوئی خدمت کرتا نظر آ رہا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ مولوی ہے۔ آپ سب سے زیادہ فنڈز کس کو دے رہے ہیں؟ مذہبی لوگوں کو، مذہبی تنظیموں کو۔ سب سے زیادہ کار خیر میں حصہ کون ملا رہی ہیں؟ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہ جملہ کہہ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین پر عمل کرنا پڑ جائے، گناہوں بھری عادت چھوڑنی پڑ جائے، اور جملہ کہو مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، تاکہ مولویوں کے خلاف نفرت عام ہو جائے، اور جو نفرت پھیلا رہے ہیں ہم ان کے آلائے کار بن کر لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دینداری آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب دینداری ختم ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے شیطانیت آئے گی، نفسانیت آئے گی۔ پھر شیطانیت اور نفسانیت جب عروج پکڑتی ہے تو پھر ہم اس طرح کے اجتماعی مصیبتوں اور اجتماعی عذابات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آئیے گناہوں کی نحوست کو پہچان کر، گناہوں کی نحوست کو ذہن میں بسا کر اپنی زندگی کو اس گناہوں بھری آفت عادت سے نجات دلائیں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پرسکون اور عافیت بھری زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔